سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کی دوسری رات ہے اور ہم قرآن مجید کے دوسرے جز پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے دوسرے جز میں جو مضامین آئے ہیں اس پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ ہی اس جز میں بھی جاری ہے، اور اس جز میں جو پہلی بحث ہے وہ تحویل قبلہ کی بحث ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور مدینہ کے لوکیشن کے حساب سے وہ ناردرن سائیڈ میں پڑتا تھا۔ پھر 16-17 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا، اور کعبۃ اللہ مدینے سے سدرن ڈائریکشن میں پڑتا ہے۔ جیسے ہی یہ چینج ہوا، مسلمانوں میں سے بھی بعضوں نے اس پر گفتگو شروع کی۔ مدینے میں بنی اسرائیل رہتے تھے، انہیں بھی اعتراض ہوا، اور وہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی رائے بدل گئی؟ پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا اور اب کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان آیتوں کے نزول سے سرداران قریش نے بھانپ لیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ تو یہ جو ڈیسائیسو مومنٹس آتے ہیں اور تحریکوں کی طرف سے کروشل ڈیسیشنز جو لیے جاتے ہیں، وہ دراصل اس کے کیڈر کے لیے ایک آزمائش ہے، اور یہ جانچا اور پرکھا جاتا ہے کہ کون ہے جو اپنے لیڈر کے لیے، اور یہاں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کون کمیٹڈ ہیں، یہ جانچنا مقصود ہے۔ اور جن کے دلوں کے اندر ایمان یا تو نہیں ہوتا یا پختہ نہیں ہوتا، وہ چہمی گوئیاں شروع کر دیتے ہیں، وہ اعتراضات کے انبار لگاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ جس قبلے پر آپ تھے اس سے بدلنے کے نتیجے میں لوگوں میں سے بہت سے بے وقوف لوگ باتیں بنائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح کے ڈیسائیسو مومنٹس ہماری ایک کمٹمنٹ کی جانچ ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا مضمون آیا ہے، وہ ہے آزمائشوں کی بھٹیوں سے اللہ تعالیٰ کیوں گزارتا ہے۔ چونکہ آج کا ہمارا اسپیشل سبجیکٹ یہی ہے، اس لیے ہم اس گفتگو کے بعد اسی پر بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر تبصرہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، اسلام دشمنی میں پیش تھے۔ ان کی نفسیات کا تجزیہ کر کے بتایا گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرتے، وہ اپنے لیڈروں کی اتباع کرتے ہیں، ان کی جے جے پکارتے ہیں، ان کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ لیڈروں کے ورغلانے میں وہ آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا، جب فیصلہ ہو جائے گا اور جہنم میں لیڈروں کو اور ان کے فالوورز کو جمع کر دیا جائے گا، اور متبعین اپنے لیڈرز کو دیکھ کر غیظ و غضب سے بھڑک اٹھیں گے، نفرت کرنے لگیں گے، لعنت و ملامت کرنے لگیں گے، ان کے خلاف تو تکار کرنے لگیں گے۔
مگر اللہ نے فرمایا کہ اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں عقل کو استعمال کیا جائے۔ فرمایا کہ جانور صرف اپنے مالک کی آواز کو سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہ سن نہیں سکتا۔ ان لوگوں کا بھی حال ہے جو حق کا انکار کرتے ہیں، جو حق کو چھپاتے ہیں، وہ اپنے کانوں کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے قلوب کا استعمال نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی شخصیت کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ دراصل ان کے پاس ایک مقصد زندگی ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے جس کے لیے وہ جیتے اور مرتے ہیں۔ آیت البر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان کے بعد اہل ایمان ایک مقصد کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ سماج کا جو ڈاؤن ٹراڈن طبقہ ہوتا ہے، جو ہیو ناٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے زندگیاں لگاتے ہیں، سماج میں جو وعدے کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس راہ میں جان فشانی کرتے ہوئے جو تکلیفیں آتی ہیں اسے سہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک مقصد اور نصب العین جب ہو تو انسان کمیٹڈ ہوتا ہے۔ جس کے پاس کوئی گول نہ ہو وہ ایسی زندگی بسر کرتا ہے جیسے کہ اسے خدا کے حضور حاضر نہیں ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نئی امت جو برپا ہو رہی تھی مدینے میں، ان کے لیے نئے سیٹ آف رولز فراہم کیے گئے، اور یہ جو قوانین ہیں، یہ جو شرعی احکام ہیں، وہ عبادتوں سے متعلق بھی ہیں۔ نماز، روزہ اور حج کے مسائل بیان کیے گئے۔ پھر معاشرتی زندگی میں عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جانا چاہیے، نکاح، طلاق، خلا اور رضاعت، ان سب کے مسائل بیان کیے گئے۔ معاشی امور میں بتایا گیا کہ رشوت کا لین دین جائز نہیں ہے۔ سیاسی امور کے سلسلے میں بھی قوانین آئے۔ حج کے مہینوں میں اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح سے کمیونٹی کے لیے نیو سیٹ آف رولز اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے۔ پھر اس کے بعد اس پارے کے اختتام میں یہ بتایا گیا کہ دنیا میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو کمیٹڈ کیڈر ہوتا ہے وہ ویٹ لیس باسس پر بھاری ثابت ہوتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بنی اسرائیل کی تاریخ سے طالوت جالوت کا واقعہ بیان کیا اور بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آزمائشوں سے گزر کر، ٹیسٹ اینڈ ٹریبولیشن سے گزرنے کے بعد جو کیڈر کمیٹڈ ہوتا ہے، جس کے پاس ایک گول ہوتا ہے، جو اپنے لیڈر کے ساتھ چلتا ہے، غلبہ دین کے لیے محنت کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتا ہے۔ اس میں نیومریکل اسٹرینتھ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ کتنی ہی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے کثیر گروہوں پر غلبہ عطا کیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ آیتوں کا ایک خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم آج کا جو موضوع ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے انٹروڈکشن والی تقریر میں بتایا تھا کہ اس رمضان میں ہم ایسی آیتوں پر بات کریں گے جن پر ہمارے طلبہ اور نوجوان غور و فکر کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، نیا مواد ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن پر کافی کام نہیں ہوا ہے، بلکہ بعض موضوعات پر کام ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی ایسا ہی ایک موضوع ہے جو مینٹل ہیلتھ سے متعلق ہے، ٹیسٹ اینڈ ٹریبولیشن سے متعلق ہے۔ آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ کیوں گزارتا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
آئیے ہم آیتوں پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں، پھر ان آیتوں میں موجود مضمون پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آیتیں 153 سے 157 تک ہیں۔ ان آیتوں میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آگے یہ آیتیں چلتی ہیں۔ ان آیتوں کے پس منظر کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیں۔ ان آیتوں میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو، صبر اور نماز کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، شہیدوں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لام یہاں تاکید کے لیے کہ ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے، تمہاری آزمائش ہوگی۔ اور اس کے بعد کہا کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یعنی خوف کا ایک حصہ ملے گا، اور بھوک اور پیاس کی آزمائش آئے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مالوں کا نقصان ہوگا اور انفس کا بھی نقصان ہوگا اور پھلوں کا بھی نقصان ہوگا۔ ایسے میں جو صبر کریں گے ان کے لیے بڑی بشارت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات، عنایتیں ہوتی ہیں اور اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کا پس منظر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکال دیے گئے اور کفار و مشرکین کی دانست میں انہوں نے اسلام کا قصہ ختم کر دیا اور مکے سے انہوں نے نکال دیا۔ انہیں نہیں معلوم ہے کہ آگے چل کر یہ چھوٹا سا پودا تناور درخت بنے گا اور اس کی شاخیں سارے عالم میں چھا جائیں گی۔ انہیں اس کا آئیڈیا نہیں تھا، وہ اپنی دانش میں خوش تھے۔ مدینے کے اطراف بہت سے قبائل آباد تھے۔ مکے کے لوگوں نے کہہ رکھا کہ یہ جو نئی ریاست بن رہی ہے، مسلمان وہاں آ کر بس رہے ہیں، انہیں تم ساز و سامان فراہم نہیں کرو گے، رسد نہیں بھیجو گے، غلہ اور اناج مدینے میں نہیں پہنچے گا۔ دنیا میں ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، جو ٹاؤنز ہوتے ہیں، جو سٹیز ہوتے ہیں، وہاں روزانہ صبح میں ولیجز سے سبزی، ترکاری اور بہت سی ضروریات کے اشیاء وہاں پہنچتے ہیں۔ تو انہوں نے کہہ رکھا کہ وہاں نہیں پہنچاؤ گے، تمہارا نقصان ہوگا تو ہم اس کی بھرپائی کریں گے۔ اور مکے والوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم نے مدینے کو سپلائی کیا تو پھر یاد رکھو کہ ہم تمہیں مکہ آنے کی اجازت نہیں دیں گے اور یہاں تمہاری تجارت نہیں ہوگی۔ عرب کے لوگوں کے لیے مکہ پہنچنا بہت ضروری ہوتا تھا۔ جو حرام مہینے ہوتے تھے عمرہ اور حج کے، اس میں میلہ لگتا تھا، اس میں تجارت ہوتی تھی۔ تو مدینے کے اطراف جو قبائل آباد تھے انہوں نے اکنامک بائیکاٹ کر دیا، معاشی طور پر ایمبارگو لگا دیا، سامان مدینے کو نہیں پہنچ رہا تھا۔ دوسرا یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کے حملے ہونے کے اندیشے بھی تھے اور ایک دو حملے بھی ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ایک ٹیم 24/7 پہرا دیتی تھی، اور
ایک کھمبا آج بھی مسجد نبوی میں ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، تو وہ جو سیکیورٹی سسٹم تھا اسے ڈسمینٹل کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی کو آ کر ہانک کر لے جاتے تھے. قبائل کے درمیان کبھی اڑپ جھڑپ ہو جاتے اور اس میں کچھ نقصان بھی ہوتا تھا. پھر سبزی ترکاری پھلوں کا آنا بند ہو گیا. اب آپ ان آیتوں کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. وہ الفاظ ایسے ہی روانی میں بیان کیے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، ایک ایک لفظ اپنی جگہ فٹ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف جو ہے فیئر، وہ آدمی کے سروائیول انسٹنکٹ کے لیے ضروری ہے، جان کی حفاظت کے لیے. اگر وہ خوف نہ ہوتا تو انسانی جانیں ضائع ہو جاتی. جانوں کو بچانے کے لیے اس کا خوف ہونا، پھر اس کے لیے تدارک کرنا، اور یہاں مدینوں کو چوطرفہ حملہ ہونے کا اندیشہ. والجوع، جب ریکوائرڈ اماؤنٹ آف اناج اور دانہ اور کھانے پینے کے جو اشیاء خرد و نوش موجود نہ ہو، تو لازمی بات ہے کہ بھوک و پیاس کی آزمائشیں آئیں گی. اس کے بعد کہا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مویشیاں دراصل اس زمانے میں لوگوں کے سیونگز ہوتے تھے، کیپٹل ہوتے تھے، ان کا مال ہوتا تھا، اس کا بھی نقصان ہو رہا تھا. اور جب مختلف لٹیرے آ کر مدینے میں حملہ کرتے تو یہاں سے اصحاب صفہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا دفاع کرتے، بلکہ ان کا تعاقب کرتے. اس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہو جاتے، اور پھل اور ترکاری کا آنا بند ہو گیا. تو یہ اس وقت کے گیون سچویشن میں جو ٹرائلز تھے، جو ٹریبولیشنز تھے، جو افتاد آ رہی تھی، جو مصیبتیں آ رہی تھی، جو مشکلات آ رہی تھی، اس کا بھی ذکر ہے. اور مسلمانوں کو مینٹلی پریپیئرڈ کیا گیا کہ آئندہ آنے والا زمانہ اور سخت ہونے والا ہے. ان آیتوں کے نزول کے کچھ ہی دنوں کے بعد جنگ بدر واقع ہوئی. اس کے بعد اور 3-4 سال تک آزمائشوں کا سلسلہ طویل ہوتا گیا. اس وقت تک کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک کوئی شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے یہ آیتیں نازل کی اور کہا کہ مینٹلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے. خدا کے راستے میں کوئی شہید ہو جائے تو وہ سستا سودا ہے. امام ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مرنے والوں کی روحوں کو یا تو لے جا کر علین میں رکھ دیا جاتا یا سجین میں رکھ دیا جاتا، لیکن شہید ہی وہ واحد گروپ ہے جن کی روحوں کو نہ علین کی طرف لے جایا جاتا نہ سجین کی طرف، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے سونے کے چراغاں شینڈلیئرز ہوتے ہیں، ان میں ہرے پرندے ہوتے ہیں. ان پرندوں کے پیٹوں میں شہیدوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور یہ پرندے صبح شام جنت کی سیر کرتے ہیں، وہاں کے دانہ پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور پھر شام میں وہ عرش کے سائے تلے آ کر آرام کرتے ہیں. دیکھیں، نہ ہم عرش جانتے ہیں، نہ زندگی بعد موت کی وہ احوال جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ہے، اس سے ہماری واقفیت نہیں ہے. یہ متشابہات میں سے ہیں. میٹافورک لینگویج میں، تمثیلی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں بیان کی، جسے امام ابن جوزی نے اپنی کتاب میں مرتب کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ شہید اگر کوئی ہو جائے تو وہ بہت اونچا مقام پاتا ہے. آدمی پلڑے میں رکھ کر دیکھے کہ ایک طرف مصیبتیں، مشکلات، یہاں تک کہ شہادت ہو جائے، اور ایک طرف اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں اور صلوات، اس کی رحمتیں ہوں. ان دونوں کا کمپائر کرے تو کوئی حصار اور شمار نہیں. ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہماری قربانیاں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے سامنے ہیج ہیں. بے شمار انعامات انتظار کر رہے ہیں. یہ ذہنی طور پر مسلمانوں کو تیار کیا گیا.
اور یہ تربیت کے لیے ضروری ہے کہ قربانی جو نہیں دیتے وہ دراصل کمیٹڈ نہیں ہوتے. جو آدمی جس چیز کے لیے قربانی دیتا ہے وہ چیز محبوب ہو جاتی ہے. بچے ہیں، ان کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، مالی قربانی دیتا ہے، نیند کی قربانی دیتا ہے، جان فشانی کرتا ہے، بچے اس کے لیے محبوب ہوتے ہیں. بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ کا دل اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ڈوب جاتا ہے. اسی طرح سے دیگر رشتوں کے ساتھ بھی جتنی آدمی قربانی دیتا ہے اتنا وہ عزیز ہو جاتے ہیں. تو جو مقصد حیات ہے، جو نصب العین ہے، جو مشن ہے خدا کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی نصرت کے لیے، یہ سب مرحلے اس لیے آتے ہیں کہ اس سے محبت پیدا ہو جائے، اس نصب العین سے عشق پیدا ہو جائے. اور جو آدمی نصب العین کے لیے قربانی نہیں دیتا، اس کی وقت نہ اس کی نگاہ میں ہوتی ہے نہ دنیا والوں کی نگاہ میں ہوتی ہے. دنیا والے بھی جانتے ہیں کہ یہ اپنے مشن میں کمیٹڈ نہیں ہے. جب قربانی دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا مقصد ہے، کوئی عظیم شے ہے جس کی خاطر یہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ گھٹنوں کے بل جھکتے نہیں، یہ دبتے اور بکتے نہیں. تو قربانی سے پتہ چلتا ہے، آزمائش سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو اس مشن سے محبت پیدا ہوتی ہے. یہ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب ہم آتے ہیں، یہ جو ٹیسٹ، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو مسائل آتے ہیں، یہ جو تربیت کے مرحلے سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان یا مسلمان یا اہل ایمان نکھر جائیں، ان کی شخصیت سنور جائے، ان کی شخصیت سازی ہو. اور ان کی شخصیت سازی میں یہ کلیہ، یہ پرنسپل بہت امپورٹنٹ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے جو انسان کو مینٹل ہیلتھ عطا کرتا ہے، جس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو مینٹل بیلنس کھو دیتے ہیں، اینگزائٹی اور ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تھاٹ، یہ آئیڈیا، یہ پرنسپل انسان کو مینٹل ہیلتھ عطا کرتا ہے. یہ وہ بات ہے جس پر ہمارے نوجوانوں کو غور کرنے، اسٹڈی کرنے اور اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. مشکلیں جب آتی ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بہت سے غلط ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو بلا ثبوت اسلام اور مسلمانوں کے سر تھوپ دیا جاتا ہے. Friday prayers in Rotherham were conducted under the gaze of the police, just in case of trouble. After all, Muslims here stand accused. It is targeting Muslims with prejudice. کبھی بنیادی حقوق تک سے محروم کر دیا جاتا ہے، کبھی دوسرے یہ طے کرتے ہیں کہ ہماری عبادتیں کیسی ہوں، ہم عبادتوں کو لوگوں کو کیسے جمع کریں، ہم کیا کھائیں، کیا پہنیں، ہماری زندگی کیسی ہو. یہ سب مشکلیں آتی ہیں اور یہی کمٹمنٹ کا ایک ٹیسٹ ہے. اسی سے جانچا جاتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کمیٹڈ ہیں. یہ بھی ہم پر سے گزرتا ہے. اور کبھی فزیکل اٹیکس ہوتے ہیں، کبھی معاشی نقصان ہوتا ہے، اکنامک بائیکاٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اور ذاتی زندگی میں بھی انسانوں کو آزمائشیں آتی ہیں. یہ سب کیوں آتی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا پرپز ہے؟ پرپز یہ ہے کہ ایک فلٹریشن پروسیس ہے، اور یہ جو ابتلا ہے، یہ جو آزمائش ہے، جب آتی ہے تو اس سے ایک فلٹر پروسیس کے ذریعے سے سماج میں لوگوں کو جانچ لیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ آزمائش کے ذریعے سے دو گروپ پیدا ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو پرفارمرز کا ہوتا ہے، ایکٹیوسٹ کا ہوتا ہے، جوہدکار ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو نان ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں. ابھی کووڈ کا زمانہ گزرا، اس میں آپ نے دیکھا
کہ جب مصیبت آتی ہے تو اس میں سے کئی ایکٹیوسٹ پیدا ہو گئے، اور جو لوگ زندگی کو کسی بڑے مقصد کے لیے کمٹ نہیں کرتے وہ نان ایکٹیوسٹ ہی رہتے ہیں، فری رائڈرز ہی بنے رہتے ہیں. لیکن ایکٹیوسٹ اس سے نکلتے ہیں، جوہدکار اس سے نکلتے ہیں، اور میدان عمل میں کام کرنے والے لوگ نکلتے ہیں جب پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. آزمائشوں کی ایک وجہ یا اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ سماج میں سے، کمیونٹی میں سے بیسٹ آف دا پیپل کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے. ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی شہریت کو خطرہ لاحق ہوا، یا کووڈ کا زمانہ آیا، یا فسادات کے زمانے آئے، ان سب میں آپ نے دیکھا کہ سماج میں سے ایک نیا طبقہ ابھرتا ہے. نوجوان بھی آگے آتے ہیں، خواتین بھی آگے آتی ہیں. یہ دراصل یہ ٹیسٹ، یہ آزمائشیں پرپسفل ہوتی ہیں، بامقصد ہوتی ہیں، اور یہ اس کا مقصد ہے کہ کمیونٹی میں سے، سماج میں سے بہترین لوگوں کو چن لے اور منتخب کر لے اپنے کام کے لیے. آزمائشیں جب آتی ہیں تو اس سے خود ہماری زندگیوں میں بھی پازیٹیو چینج آتا ہے. لوگ اپنے رویوں پر غور کرتے ہیں، اپنے عادت و اطوار کو بدلتے ہیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلتے ہیں، اور افراد کو بھی ذاتی طور پر جو چیلنجز آتے ہیں وہ ٹیلر میڈ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مناسب حال انہیں آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور جو اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرتا ہے. اور آزمائشوں کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ سماج کا ضمیر جب مردہ ہو جاتا ہے تو اسے بیدار کرنے کے لیے بھی یہ پریشانیاں آتی ہیں. میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا کہ قریب میں ایک ریسرچ ہوا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سماج میں ڈی جنریشن ہوتا ہے، اجتماعی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اور لوٹ کھسوٹ عام ہو جاتا ہے. تو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ کرپشن دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، اور انسان دیکھنے لگتا ہے کہ اس ایٹیٹیوڈ کے نتیجے میں دنیا کی صورتحال یہ بدل گئی. پھر اس کے نتیجے میں یا تو کلائمیٹک امبیلنس پیدا ہوتا ہے، یا کووڈ جیسی وبا آتی ہے، یا بیماریاں آتی ہیں، ندیاں خراب ہو جاتے ہیں. یہ سب اس کا ریزلٹ ہوتا ہے. کووڈ کے زمانے میں انسانوں کو جانچا گیا کہ کون ہیں جو بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، کون ہیں جو مردوں پر بھی سودا کرتے ہیں، اور کون ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے سماج کو بچایا. پھر اس کے نتیجے میں سماج میں سے زندگی نمودار ہوتی ہے، ضمیر بیدار ہوتا ہے، ان میں سے کچھ اچھے لوگ نکل جاتے ہیں. یہ ایک پوری ریسرچ ہے، ایک پوری اسٹڈی ہے جسے لوگوں نے پیش کیا ہے کووڈ کے بعد. خواتین و حضرات، دو باتیں میں آپ کے سامنے دو کتابوں کے حوالے سے رکھنا چاہوں گا. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ٹراما ریکوری اینڈ گروتھ. یہ وہ موضوع ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان غور کریں، اسٹڈی کریں کہ جب پریشانیاں آتی ہیں تو اس کے نتیجے میں زندگی میں گروتھ بھی ہوتا ہے، ترقی بھی آتی ہے. اگر نقطہ نظر چینج ہو جائے، اگر ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے، اگر ورلڈ ویو چینج ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں بعض مرتبہ، ہمیشہ نہیں، بعض مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ وکٹمز کے اندر، جو مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، ٹراما کا شکار ہوتے ہیں، ان کے اندر کسی نہ کسی قسم کا گروتھ آتا ہے، ایک نئی زندگی وہ دریافت کرتے ہیں، اور ان کے اندر کیپیسٹی انہینسمنٹ ہوتا ہے. اور جو ان کی مدد کرتے ہیں ان کی بھی کیپیسٹی میں اضافہ ہوتا ہے. جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو ریلیف پرووائڈرز ہوتے ہیں، خود ان کی زندگیوں میں بھی بڑی تبدیلی آتی ہے، بڑا گروتھ نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد انسانی زندگی میں پازیٹیو چینج یہ بھی آتا ہے. جو پازیٹیو سائیکالوجی کا موضوع ہے وہ ہے ہیوملٹی آتی ہے. انسان کے اندر نرمی اور عاجزی آتی ہے. اکڑ، غرور اور تکبر یہ سب ختم ہونے لگتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا کہ جب انسان مصیبت سے گزر جاتا ہے اور اس کا ورلڈ ویو چینج ہو جاتا ہے، وہ خدا کی طرف آنے لگتا ہے،
تو پھر اس کے اندر ڈپریشن کی کیفیت کم ہوتی ہے، اینگزائٹی کی کیفیت کم ہو جاتی ہے، اور مینٹل ہیلتھ وہ پیدا کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک کتاب کے حوالے سے میں نے بتایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں جو مصیبتیں آئیں اس سے ان کے اندر گروتھ ہوا، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ جنگ احزاب کے موقع پر جیسی آزمائش آئی، جس طرح سے وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے، اس کی تصویر قرآن کھینچتا ہے اور کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ مومنین تھے کہ شدید ترین ابتلا اور آزمائش سے گزارے گئے اور وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے، اور جب فوجیں مدینے کی طرف آئیں، امٹ کر آئیں، 10,000 کا لشکر جرار مدینے کو ختم کر دینے کے لیے، نوخیز اسلامی ریاست کو پیس کر رکھ دینے کی نیت سے آئے اور پڑاؤ انہوں نے کر لیا، تو ایسے موقع پر عام لوگ ہوتے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے، خوف کھا جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی اور کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ دیکھ لیجئے، اللہ نے بتایا کہ جب یہ فوجیں آئیں تو صحابہ کرام نے دیکھا تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو سچا ہو رہا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں جو سچی ثابت ہو رہی ہیں، اور ان آزمائشوں کے نتیجے میں ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کی تسلیم و رضا کی کیفیت بڑھ گئی۔ یہ ایک پہلو ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کیسے بڑھ جاتا ہے مصیبتوں کے زمانے میں، ایڈورسٹیز کے زمانے میں۔ ایڈورسیریل گروتھ اس کو کہتے ہیں، یعنی جب پریشانیاں آتی ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس میں شخصیت سازی کیسے ہوتی ہے۔ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے ٹراما اینڈ ٹرانسفارمیشن، اس میں یہ بتایا گیا کہ کووڈ کے زمانے میں سب سے زیادہ لوگوں نے جو سرچ کیا وہ پریئرز، وہ دعائیں، وہ ہیلنگ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے نتیجے میں آرگنائزیشنز کے اندر نیا تھاٹ پروسیس شروع ہوا، اسٹریٹجک پلاننگ شروع ہوئی، نئے میتھڈز کو اڈاپٹ کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ مصیبتوں کے زمانے میں انٹر فیتھ ڈائیلاگ کا بھی ماحول پیدا ہوتا ہے، خاندانوں میں، گھروں میں ریلیشن شپ بیٹر ہوتے ہیں جب کسی گھر میں افتاد آتی ہے، جب کسی گھر میں مصیبتیں آتی ہیں، جب کوئی آزمائش سے گزرتا ہے تو وہاں رشتوں کے اندر بھی مضبوطی آتی ہے، استحکام پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو مجھے آج آپ کے سامنے بیان کرنی تھی کہ ان آزمائشوں کے نتیجے میں انسان کے اندر ترقی آتی ہے۔ یہ جو جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہماری مکمل ذات اللہ تعالیٰ کے لیے، ہماری ٹوٹل پرسنالٹیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہماری سوچ، ہمارے جذبات، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے تمام پوسیشنز، ہمارے پاس سب کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اگر ختم ہو جائے، جان چلی جائے، مال کا نقصان ہو جائے یا کوئی اور تکلیف بھی آ جائے تو لوٹنا تو اسی کے پاس ہے۔ وہ اگر راضی ہو جائے تو اس سے بہتر اور کس بدلے کا انتظار مومن کر سکتا ہے؟ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ خواتین و حضرات، آخر میں آپ کے سامنے 3 سوالات رکھنا چاہتا ہوں جو آج کا کی انفرنس ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو ایک تو وہ گروپ ہوتا ہے جو کوئٹرز کا ہوتا ہے، میدان چھوڑ دیتا ہے، آزمائشوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، ماری کا سر نہیں کر سکتا، چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا گروپ ہے کیمپرز کا جو خاموش ہو جاتا ہے، اور تیسرا ہے کلائمبرز کا کہ ناموافق حالات میں، نامساعد حالات میں، جہاں تعصب کا لاوا ابل رہا ہو، جہاں نفرتوں کے سوداگر عام ہوں،
ایسے زمانے میں بھی دین کے لیے وہ آگے بڑھ رہے ہوں، خدا کا کلمہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوں اور قرآن کا پیغام انسانوں کے سامنے عام کر رہے ہوں، وہ کلائمبرز ہوتے ہیں۔ آپ کوئٹرز میں سے ہیں، کیمپرز میں سے ہیں یا کلائمبرز میں سے؟ یہ سوال پر آپ غور کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ کرے، ہمارے اندر اتنی سکت اور اتنا بل بوتا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آ جائیں تو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔